الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ مکرم دوستو، آج سورہ البقرہ کی آیت کریمہ 225، 26 اور 227 کی تلاوت اور سماعت رہی۔ گزشتہ سے پیوستہ ہوں تو وہاں پر 2 باتیں پیچھے گزری ہیں۔ ایک تو بیویوں کے ساتھ جو نکاح کے بعد ایک تعلق، ایک رشتہ بنتا ہے، وہ بڑا پیارا اور محبت بھرا ہے، اور کہا گیا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان کا خیال رکھا کرو، ان کی حفاظت کیا کرو، ان کی دیکھ بھال کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ کسی نیکی کے کام کو نہ کرنے کی قسم جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے تم یہ قسمیں اٹھا کر نیکی کے کام سے بچنے کی بات جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ تھا پیچھے کی بات۔ آج پھر کہا جا رہا ہے یہاں پہ اگلی آیت میں، یعنی 225 میں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے۔ یہ جیسے قسم کی 3 قسمیں نا، یعنی لغو، غموس اور منعقدہ۔ یہ قسم جو اٹھاتے ہیں نا، قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک لغو ہے، عین خواہ فضول، کسی بات کو صحیح جان لیا، دراصل وہ غلط تھی اور اس پہ انسان نے قسم بھی اٹھا لی، اور یا پھر وہ تکیہ کلام کے اسٹائل میں وہ لگے قسم خدا کی وہ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یعنی ان پر کفارہ وغیرہ کوئی نہیں ہے، کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ غموس کیا ہوتی ہے؟ غموس ہوتی ہے کہ ماضی میں کوئی بات ہو گئی ہے اور جان بوجھ کر اس پر قسم اٹھائی جائے جھوٹی، کہ ایسا، یعنی کسی کا 1 لاکھ دینا ہے اور کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے 1 لاکھ نہیں دینا، اور قسم اٹھا رہا ہے، کام ہو چکا ہے اور اب جھوٹی قسم۔ تو یہ گناہ بھی ہے، اور اس پر یہ البتہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت قسم کی وعید، حرام ہے، سخت منع ہے، جھوٹی قسم اٹھانا سخت گناہ۔ البتہ کچھ قسمیں وہ ہیں جن کو منعقدہ کہتے ہیں، ارادہ کے ساتھ مستقبل میں کسی کام کے لیے کوئی قسم اٹھائی کہ یہ نہیں کروں گا یا یہ کروں گا، اور قسم اٹھا کے کیا اور پھر وہ قسم پوری نہ کی، توڑ دی اس کو، اور ارادے کے ساتھ، وہ محاوراتی اور تکیہ کلام کے طور پر نہیں بلکہ ارادے پکے سوچ سمجھ کر وہ قسم اٹھائی اور وہ ٹوٹ گئی، تو اس پر کفارہ ہے، اور کفارہ جو ہے وہ وہی ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا پھر 3 روزے رکھنا، جو آگے جا کے ہم سورہ مائدہ کے اندر انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر ایک توجہ طلب بات جو میں آپ کو پہلے بتاتا جاؤں ساتھ ہی ساتھ، ایمان اس کی اسپیلنگ وہی ہے، ہجے وہی ہے، جیسے ایمان لکھتے ہیں، ایمان ہوتا ہے نا، ایمان عقیدہ، بالکل وہی اس کی اسپیلنگ ہے، وہی ہجے ہیں، وہی حروف کی ترتیب ہے، لیکن اس کے الف پر زبر ہے۔ وہ ایمان الف کے نیچے زیر ہے، یہ ایمان الف پر زبر ہے، اس لیے تلاوت میں ایمان تو وہ عقیدہ ہے، اور ایمان کا معنی قسم ہے، قسم، تو یہ ایک الف کے زبر اور زیر سے، تو بعض اوقات تلاوت میں ممکن ہے وہ ایمان ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان پر تمہاری گرفت، ایمان بھی تو سارا کچھ ہے، بات سمجھے نا ذرا، تو ایمان ہے وہ، ایمان۔ تو کیا فرمایا جناب؟ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری
بے ارادہ زبان سے نکل جانے والی قسموں پر تو گرفت نہیں فرماتا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ، لیکن وہ قسمیں جن کو تم نے کسب کیا ہے، بما کسبت قلوبکم، تم نے دل کے پکے ارادے سے قسم اٹھائی ہے، اس پر مواخذہ ہے، اس پر گرفت ہے، اس پر پکڑ ہے، اس پر اگر توڑ دیا تو گناہ بھی ہوگا، اس کی توبہ اور کفارہ بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت اگر تم نے کفارہ دے دیا، توبہ کر لی، تو اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا حلیم ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں آپ کو بیان کرتا جاؤں، جب بھی یہ آیت کریمہ میں آخر میں اللہ کی دو صفات آئے، اس کا پیچھے کے مضمون سے گہرا تعلق ہے۔ یہاں پر قسم کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے، اگر تم توبہ کر لے تو پھر وہ غفور ہے اور معاف کر دینے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے جی؟ توجہ سے سنیے گا۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تربص اربعۃ اشہر، وہ لوگ جو قسم اٹھا بیٹھے، جو قسم کھا لے، یؤلون کا معنی قسم اٹھا لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، اس کو ایلا بھی کہتے ہیں، ایلا۔ تو وہ لوگ جو ایلا کر بیٹھے، قسم اٹھا بیٹھے، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر، کہ وہ نہیں جائیں گے ان کے پاس 4 مہینے تک، اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق نہ رکھنے پر 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی قسم اٹھا لی، تو ان کے وہ کیا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ تو فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، پس اگر وہ مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دین اسلام کی تعلیمات سے پہلے یہ سلسلہ تھا کہ شوہر جو ہے اپنی بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے، مثال ان سے کوئی ڈیمانڈ کر لی، نکالو جی 1 لاکھ روپے، جاؤ اپنے ابو سے لے کر آؤ، ہوتا ہے نا جی، معاشرے میں تو آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، اور وہ مثال کے طور پہ نہیں لے کے آتے، اس کے ابو بندوبست نہیں کرتے، وہ خود ہی نہیں گئی ہے، تو وہ اس کے ساتھ 1 سال 2 سال اس قسم کی دوری اختیار کر لیتے۔ اب نہ وہ بیوہ ہے، نہ طلاق یافتہ ہے، نہ شوہر والی ہے، بیچ میں بیچاری لٹکی ہوئی ہے، تو تکلیف، اس کو اذیت دیتے تھے۔ تو دین اسلام نے اس تکلیف کو ختم کر کے عورتوں پر احسان کر دیا، اور کیا کر دیا کہ مدت متعین کر دی ہے کہ یہ جو کام ہے نا، اس کے لیے 4 مہینے، جس نے 4 مہینے کی قسم اٹھا لی یا اس سے زیادہ کی کم از کم، تو پھر وہ اس میں اگر اس نے رجوع نہ کیا 4 مہینے کی، کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے قسم کھائی، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک کہ وہ الفاظ قسمن کہے، دوسرے وہ لفظوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کو، چھوڑنے کا، ترک کرنے کا اس میں پتہ چلتا ہو، اور وہ تیسری چیز اس کے اندر یہ شرط ہے کہ 4 ماہ یا اس سے زیادہ، یہ 3 چیزیں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو، اور اس نے اس مدت میں رجوع نہ کیا، تو آٹومیٹیکلی 4 ماہ کے بعد وہ عورت طلاق بائنہ سے آزاد ہو جائے گی۔ یہ احسان، ورنہ تو 2 سال 4 سال 10 سال لٹکا دیا نا بیوی کو۔ دین نے یہ کہا کہ نہیں، 4 ماہ کے بعد وہ آزاد ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، اس کو نئے سرے سے تجدید نکاح کرنی پڑے گی۔ اور فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ کوئی عقل ٹھکانے آ جائے، دوران 4 ماہ قسم اٹھائی تھی، 4 ماہ کے اندر ہی وہ پلٹ آیا، فَإِنْ فَاءُوا، پلٹ آیا، تو پھر اس کا نکاح باقی ہے، قسم کا کفارہ دے دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مشکل بات نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، شکر ہے الحمدللہ، وہ تو بس ٹھا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں تو۔ لیکن اگر ایسا کچھ ہو، یہاں پر بعض اوقات ہمارے پاس سوال آتا ہے، وہ جی 10 سال بعد دبئیوں آیا ہے، نکاح باقی ہے؟ ہاں جی باقی ہے۔ کیوں؟ وہ کوئی قسم اٹھا کے تھوڑی چھوڑ کے گیا کہ میں تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں، کاروبار کے لیے گیا تھا، 10 سال بعد آیا، 20 سال بعد آیا، اس سے نکاح پہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو یہ قسماً تعلق توڑ کر جاتا ہو
تو پھر یہ ایلا کا حکم لگتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں دین اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا پھر پلٹ آیا تو غفور الرحیم، وہ پھر اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، ہاں اگر اس نے طلاق کا ارادہ پکا کر ہی لیا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے۔ تو یہ عورتوں کے حقوق کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اس کو پڑھو 8 مارچ کے لیے باہر نکلنے سے پہلے کہ دین تمہیں کیا کہہ رہا ہے، کہ تمہاری مرضی ہے، یہ ساری تمہارے مطابق چل رہا ہے کام، اس میں تمہارے حقوق کو دیا جا رہا ہے، حدود کو بیان کیا جا رہا ہے، مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور ان کو کیا دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرتے ہوئے اس کو سمجھنے، پڑھنے، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔